الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آیت نمبر 41 ہے، 41 اور 42۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا واحیط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا۔ پچھلی چند آیات سے دو لوگوں قصے کی بات چل رہی ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے باغات عطا فرمائے، انگوروں کے، کھجوروں کے، پھر دونوں باغات سے اچھا خاصا پھل عطا کیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس مال اور لوگ زیادہ ہیں۔ دوسرا شخص اس سے کہنے لگا کہ جب تم اپنے باغ کی بات کیا کرو تو ماشاءاللہ کہا کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرو۔ تو آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس طرح پچھلی آیت کے اندر فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، کہ ان قریب میرا رب عطا کرے گا اس سے بہتر وجنتی کا، اور تیرا باغ ویرسل علیہا، اور تیرے باغ پر آ جائے گی حسباناً آفت من السماء آسمان پر سے، فتصبح پس ہو جائے گا سعیداً زلقا صاف اور چٹیل میدان۔ اور پھر کہنے لگا او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے گا ماؤها اس کا پانی، تیرے باغ کا پانی یعنی غوراً اتر جائے گا، فلن تستطیع پس تو ہرگز طاقت نہیں رکھے گا، لہو طالبا اس کو تلاش کرنے کی۔ یعنی اس آیت میں اس شخص نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تیرے باغ سے پانی ختم ہو جائے تو اس چیز کی ہرگز طاقت نہیں رکھتا کہ اس پانی کو واپس لے آئے۔ یعنی پچھلی آیت میں جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ان دونوں باغات کے درمیان میں نے نہر کو جاری فرمایا تاکہ ان باغات کو آسانی سے پانی پلایا جا سکے۔ تو جب اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تکبر کیا، تو اسے کہا گیا، دوسرے شخص نے کہا کہ اگر تیرے باغ کا پانی ختم کر دیا جائے تو اس چیز پر طاقت نہیں رکھتا کہ اس پانی کو واپس لے آئے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کرے گا تیرے پھلوں کے ساتھ، فَأَصْبِحَ اور ہو جائے گا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ تو ملتا رہے گا اپنی ہتھیلیوں کو، عَلَى مَا أَنفَقَ جو تو نے خرچ کیا، فِيهَا اس میں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور اس کی چھتریوں پر گرا پڑا ہوگا، وَيَقُولُ اور وہ کہے گا، یا لیتنی اے کاش، لم اشرک نہ میں شریک ٹھہراتا، بربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ جب انسان کوئی تکلیف آتی ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خوشحالی میں انسان اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ اللہ کی یاد اسی وقت آتی ہے جب انسان پر کوئی تکلیف آ جائے، جہاں پریشانی آ جائے، رزق میں کمی آ جائے، بیماری آ جائے۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آفت آ جائے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور اس کے جو پھل تھے، انگور تھے یا کھجور تھی، ان کا احاطہ کر لے گی، یعنی جو آفت آئے گی، فَأَصْبِحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ پھر وہ اپنے ہاتھوں کی تلیوں کو ملتا رہے گا،
اور سوچے گا کہ میں نے اپنے باغ پر اتنا خرچ کیا، اس پر کھاد کا خرچہ کیا، اس کو پانی لگایا، اس پر نفری کو متعین کیا، لوگوں نے کام کاج کیا، پودوں کی حفاظت کی، میں نے اتنا خرچ کیا، لیکن یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور پھر وہی خواہش کرے گا کہ میں تکبر نہ کرتا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، پہلے ہی میں سمجھ لیتا کہ جو پھل ہے مجھے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ تو ان ساری جو گزشتہ رکوع سے آیات چل رہی ہیں، ان ساری میں ایک چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا، اللہ جتنا مرضی مال و دولت عطا فرما دے۔ انشاءاللہ باقی اگلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔